وقت کا دھارا جوں جوں بہتا ہے اپنے ساتھ تبدیلیاں چھوڑ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہی قدرت کا قانون ہے۔ تاہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وقت کے ساتھ شان و شوکت کم تو ہو جاتی ہے مگر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ جگمگاتی اور روشن ستارے کی مانند نظر آتی ہیں۔ ایسا ہی ایک علاقہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی تحصیل روڑی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ روڑی شہر پاکستان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ سکھر شہر اس قصبے سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ درمیان میں صرف دریائے سندھ حائل ہے۔ 21ویں صدی کے جدید ٹیکنالوجی اور علوم کی حیرت انگیز صدی ہے۔ اس دور میں بھی روڑی میں گھوم کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ازمنہ وسطی کے شہر میں گھوم رہے ہوں، اور ویسے بھی ارتقاء انسان اور دور ہجری کے آثار یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ شہر قدیم تہذیب و تمدن کا گہوارہ بھی نظر آتا ہے۔ اس شہر کی گلیاں دلفریب مناظر اور عمارتیں انتہائی دیدہ زیب ہیں۔ اس شہر کے متعلق ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ یہاں 1.25 اولیاء کرام کے آسودہ خاک موجود ہیں، اس لیے اس شہر کو روڑی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ روڑی شہر کو اروڑ راجکمار دہج روڑ کمار نے 5ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا، جو اس کے نام سے منسوب ہونے کے بعد روڑی کہلایا۔ 8ویں صدی میں اروڑ خاندان کے بعد رائے خاندان اور برہموں نے حکومت کی۔ 711 میں اروڑ پر مسلمان جرنیل محمد بن قاسم کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ 962 میں ایک عظیم زلزلے نے شہر کو تہہ و بالا کر دیا، جس کی وجہ سے دریائے سندھ کی گزرگاہ بھی تبدیل ہو گئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق روڑی کو پہلے لوری یا لوہر کوٹ کہا جاتا تھا۔ روڑی کا موجودہ نام دراصل روڑی سے بنا ہے، جس کا مطلب چھوٹا پتھر یا پہاڑی ہوتا ہے۔ 1200 میں روڑی دریائے سندھ کے کنارے ایک مصروف بندرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ موسم کے اعتبار سے روڑی میں گرمی بہت پڑتی ہے جبکہ سردی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ یہ شہر تقریباً 10 کلومیٹر مربع زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ روڑی، سیون اور ٹھٹہ کا ہم اثر ہے۔ یہ تینوں شہر اپنے دور میں علم و ادب کے تہذیب و تمدن کے اہم مراکز تھے۔ جغرافیائی حوالے سے بھی روڑی اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ اس کے مغرب میں باغات، جنوب میں پہاڑیاں، شمال میں دریائے سندھ جبکہ مشرق میں صحرا ہے۔ صحرا دریا کنارے ہونے کی وجہ سے اس شہر کی راتیں بہت ٹھنڈی اور پرلطف ہوتی ہیں۔ اس کے طرز تعمیر قدیم عمارات پر مبنی ہے۔ شہر کی گلیاں اوپر اور نیچے کی طرف بنی ہوئی ہیں۔ اگر ایک گلی میں چلیں تو کبھی نیچے تو کبھی اوپر کی طرف چلنا پڑتا ہے۔ اوپر چلنے سے شہر کی اکثر عمارتیں نیچے دکھائی دیتی ہیں۔ لوگوں کا رہن سہن بھی جدید طرز کے مطابق ہے۔ اکثر عمارتیں کچی اینٹوں اور گارے سے بنی ہوئی ہیں جو مضبوطی میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ 3 منزلہ عمارت آپس میں ایسے جڑی ہیں کہ خدا نخواستہ ایک عمارت کو نقصان پہنچے تو پوری قطار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ روڑی شہر میں رہائش پذیر افراد کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کی بات کی جائے تو اس شہر کا انفراسٹرکچر بھی اپنی مثال آپ ہے۔ روڑی شہر میں میونسپل کمیٹی ترقیاتی کام کرانے کی پابند ہے۔ ایک کمی جو شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، اس شہر میں لوگوں کی تفریح کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوئی پارک موجود نہیں تھا، تاہم یہ کمی بھی دور کر دی گئی ہے۔ کچھ پارک تعمیر کیے گئے ہیں جہاں لوگوں کو سیر و تفریح کی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ روڑی شہر اس حوالے سے ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ کراچی سے لاہور، پنڈی، پشاور، ملتان سمیت ملک کے تمام شہروں کی طرف جانے والی مسافر ٹرینیں ریلوے اسٹیشن پر رکتی ہیں، اور یہ بات اس شہر کی انفرادی پہچان ہے۔ روڑی ریلوے اسٹیشن پاکستان کا دوسرا بڑا جنکشن ہے جہاں سے ملک کے چاروں صوبوں کے شہروں کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہاں پاکستان ریلوے کی ورکشاپ لوکو شیڈ بھی ہے جہاں ریلوے انجن اور بوگیوں کی مرمت کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی سب سے بڑی سڑک نیشنل ہائی وے، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، شہر کے ساتھ سے ہی گزرتی ہے۔ اس شاہراہ پر کراچی کے علاوہ پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے کسی بھی شہر کی سمجھ جانے والی مسافر گاڑیاں گزرتی ہیں۔ شاہراہ کے ذریعے پنجاب، سرحد، بلوچستان کسی بھی شہر سے اپنی گاڑی یا بس وغیرہ کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ سال پہلے روڑی ٹو M5 موٹر وے ملتان بھی تعمیر کر دیا گیا ہے۔ شہر میں سواری کے لیے رکشا اور سوزوکی اور پک اپ چلتی ہے۔ سیاحت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دریا کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے سیر و تفریح کے لیے یہ ایک بہترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ دریائے سندھ میں موجود 3 جزیرے اس شہر کے انتہائی قریب واقع ہیں۔ اندرون بیرون شہروں سے آنے والے لوگ بھی اکثر اور بیشتر دریا کے کنارے یا پھر لینس ڈاؤن برج پر تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اصل میں دریائے سندھ روڑی سے سکھر کو جدا کرتا ہے۔ روڑی اور سکھر میں زمینی رابطہ قائم کرنے اور ان دونوں شہروں کو ملانے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے 1888 میں لینس ڈاؤن برج تعمیر کیا، جو کہ فن تعمیر کا شاہکار ہے اور دنیا کے خوبصورت پلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس پل کے ساتھ ہی 1962 میں سابق صدر ایوب خان نے ایک ریلوے پل تعمیر کروایا جو کہ ایوب برج کے نام سے منسوب ہے۔
اس شہر میں موجود 7 سلیوں کا مزار جو کہ ستین کے آستان کے نام سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے، ایک پہاڑی ٹیلے پر عین دریائے سندھ کے وسط میں واقع ہے، جس کے عقب میں لینسڈاؤن پل کی موجودگی اس مقام کی دلکشی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ 7 سلیوں کے مزار سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مقام میر ابو القاسم نمکین نے تعمیر کرایا، جو کہ اپنی طرز و تعمیر کے سبب انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اسی مقام پر میر ابو القاسم نمکین اکثر چاندنی راتوں میں شعر و سخن کی محفلیں منعقد کرواتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد انہیں بھی اس کے قریب دفن کیا گیا۔ 7 سلیوں کے مزار سے متعلق یہ داستان بھی مشہور ہے کہ یہاں 7 پریاں رہتی تھیں، جس کی اس جگہ کو ستیاں آستان کہا جاتا ہے، لیکن تحقیقی حوالوں سے ان باتوں میں کسی قسم کی صداقت نہیں ملتی اور نہ ہی تاریخی کتابوں میں ان پریوں کا کوئی ذکر موجود ہے۔ روڑی شہر کو اگر قدیم و جدید کے امتزاج کا حامل شہر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس شہر کے سیر کرتے وقت یہ سیاح کو ماضی کے جھنوکوں میں لے جاتا ہے، مگر ذرا آگے بڑھتے ہی یہ پھر اگلے ہی لمحے جدید شہر کی بھول بھلیوں میں گم کر دیتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدیم دور کی نشانیاں وقت کے گرد و غبار میں گم ہو رہی ہیں، مگر ابھی بھی مکمل طور پر معدوم نہیں ہوئیں۔ اس شہر کا دورہ اور یہاں موجود تاریخی مقامات آپ کے دل و دماغ کو سکون اور راحت بخشیں گے۔ کیمرہ مین محمد طلحہ کے ساتھ سعادت علی، روڑی۔